اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ قوم نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی حلال کمائی کا محنت کا مال جو مجھ پر خرچ کیا ہے، اگر میں نے اس قوم کے پیسے کا حق ادا نہ کیا تو قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی پانی ضائع کرے تو قیامت میں اسے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ قوم کے پیسے کوئی برباد کرے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دینا؟ آپ مجھے بتائیں، روٹی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ چٹنی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ سمپل سا سوال ہے، جواب دیں۔ چٹنی میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ جی چٹنی میں نا، روٹی میں تو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹیسٹ کس میں ہوتا ہے؟ چٹنی میں۔ لیکن صحت کے لیے روٹی اچھی ہے کہ چٹنی اچھی ہے؟ جی اگر آپ روٹیاں کھائیں گے تو صحت کو کوئی نقصان ہے، لیکن روٹی چھوڑ کر صرف چٹنی کھانا شروع کر دیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ چٹنی کو کھاؤ گے، بعد میں کچھ مہینوں کے بعد چٹنی آپ کو کھانا شروع کر دے گی۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ مزہ چٹنی میں ہے، روٹی میں نہیں ہے۔ لیکن صحت کے لیے چٹنی اچھی نہیں، روٹی اچھی ہے۔ آپ جب جلسوں میں آیا کریں تو چٹنی والا مزہ لینے کے لیے نہ آیا کریں کہ صرف کانوں کے چسکے کے لیے آ گیا، کانوں کی لذت کے لیے آ گیا۔ میں علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ مٹھائی آدمی اپنے مزے کے لیے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنی زبان کے لیے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنے شوق کے مطابق کھاتا ہے۔ لیکن جانتے ہو دوائی آدمی مزے کے لیے نہیں کھاتا، دوائی آدمی شفا کے لیے کھاتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر دوا لکھنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا نمکین پسند ہے کہ تیکھا کھانا پسند ہے کہ سالٹڈ پسند ہے۔ ڈاکٹر آپ کے مرض کو دیکھتا ہے، آپ کے ٹیسٹ کو نہیں دیکھتا، آپ کی بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہے۔ میں بھی قوم کو بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہوں، میں مٹھائی لے کر نہیں آیا، میں دوائی لے کر آیا ہوں۔ اور میرے سامنے جو مجمع موجود ہوتا ہے اس مجمع کو میں اپنا فین نہیں سمجھتا، اپنا چاہنے والا نہیں سمجھتا، بلکہ جو مجمع سامنے ہوتا ہے میں اسے مریض سمجھتا ہوں۔ آپ کہیں گے ہمیں کس بات کا مرض ہے؟ ہم تو بالکل فٹ ہیں، ہم تو بالکل ایک دم ایکٹیو ہیں، ہمیں کون سی بیماری ہوئی ہے؟ اے سنیو، تمہیں ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے کرونا کال میں اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو اسے خود بھی نہیں پتہ چلتا تھا، وہ کہتا بس کھانسی آ رہی ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ 3 دن سے بخار آ رہا ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ جیسے کرونا کسی کو ہو جائے اسے پتہ نہیں چلتا کہ اسے کرونا ہو گیا، اسی طرح ہماری قوم کو ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے، روزانہ ہر 24 گھنٹے میں جان بوجھ کر ایک ایک کر کے 5 نمازیں قضا کرنا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو اپنے مقابلے حقیر سمجھنا، کسی کو جھڑکی دینا، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، کسی کی غیبت و چغلی کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ سود کے دھندے کرنا، لاٹری کا ٹکٹ نکالنا، رات بھر پب جی کھیلنا، رات بھر یوٹیوب پر گندی فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے دیکھنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ آئی پی ایل کا میچ تو 5 گھنٹے پابندی سے دیکھو اور آپ ایک وقت کی نماز ادا نہ کرو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، سود کے دھندے کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، زنا کرنا، ڈرگز، ہیروئن، ایم ڈی، کوریکس، وائٹنر کا استعمال کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ نگاہوں کی آوارہ گردی، زبان کی آوارہ گردی، اخلاق و کردار کی آوارہ گردی۔ ہمارے محلے میں رہنے والی، ہمارے پڑوس میں کوئی بھی بہو بیٹی ہماری نظر سے محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں، بلکہ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ارے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری
پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور پوری قوم کو قیامت تک کے لیے صفحے ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا. آج اگر دیکھا جائے تو وہ بیماریاں بھی قوم مسلم کے اندر پائی جاتی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں؟ زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، صرف یہی گناہ مسلمان نہیں کر رہا ہے، بلکہ قوم لوط پر جس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوا، آج مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس برائی میں بھی مبتلا ہیں. آج مسلمانوں کی بیٹیاں بھنگیوں کے ساتھ، چماروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کیا یہ قوم کے اندر بیماری نہیں ہے؟ آج ہمارے گھر کی عورتیں بے حیا ہو گئیں، بے پردہ ہو گئیں، بے غیرت ہو گئیں. پورا سال گزر جاتا ہے، اللہ کا سجدہ نہیں کرتی، کبھی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی گھر میں مصلی نہیں بچھاتی، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی. کیا یہ بتائیے بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں. آج پوری دنیا میں قوم مسلم کے ذلت اور رسوائی کے جتنے ریزنز ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے، ہم مسلمان صرف پیدائشی ہیں، اس وجہ سے مسلمان رہ گئے. ہم مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ہم مسلمان باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوئے. ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. علاوہ اس کے آپ مجھے بتائیں، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. ہم نے کبھی قریب سے دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش کی؟ آپ جانتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق اگر میں آپ سے پوچھوں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، پاپولیشن کتنی ہے، تو کوئی کہے گا 20 کروڑ، کوئی کہے گا 25، کوئی 28، کوئی 30. انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن 140 کروڑ. 140 کروڑ میں مان لیجئے 25 کروڑ مسلمان ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ دیکھیں یہاں آپ کا دھیان رکھیں، مجھے بہت مختصر وقت دیا گیا ہے اور اس لیے میں تمہید میں گیا نہیں، سیدھے اپنے عنوان پر آیا. اس کی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جیسے جیسے ایک ایک مہمان آنے لگیں گے پھر اینڈ میں ٹائم شارٹ پڑنے لگے گا. تو اس لیے میں تیزی سے اپنی بات رکھ رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات تو مکمل کر سکوں، ورنہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ سید صاحب سے پہلے جو تقریر ہوئی تھی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے جسم کے ساتھ ذہن کو رکھ کر حاضر رکھنا ضروری ہے. تو آپ یہاں جسم کے ساتھ ذہن کو بھی رکھیں کہ انشاءاللہ. آپ مجھے بتاؤ، اگر میں بیان کرتے کرتے اچانک یوں دیکھوں، آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا نا؟ میں اکیلے وہاں دیکھوں تو آپ کا ذہن وہاں جائے گا، 20-25 آدمی بھی میرے ساتھ وہاں دیکھنے لگیں گے. اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھیں اور آپ میں سے 15 آدمی دائیں دیکھیں، 18 آدمی بائیں دیکھیں، تو میں انسان نہیں ہوں؟ میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ بتائیے. میں اکیلے ایسے دیکھوں تو آپ کا ذہن یہاں جائے، اور آپ میرے سامنے بیٹھے اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے، میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے تو جانتے ہو کیا فرماتے آپ فرماتے مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جس دن میں پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تھا. پہلی بار گھوڑے پر. کہتے جب پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب گرا کہ تب گرا. ایسے ہی منبر پر جب خطبہ دینے کے لیے میں کھڑا ہوا تو میرے دل میں وہی ڈر پیدا ہوا کہ اب گیا کہ تب گیا. اور آپ نے اس کو بالکل معمولی سمجھ رکھا ہوا ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا روز کا یہی کام ہے، یہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہماری پوری گفتگو آج کے اس جلسے کو جو منعقد کیا گیا ہے اور بڑے بڑے علماء کو جو دور دراز سے یہاں بلایا گیا ہے اور آپ جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں، تو اس پورے جلسے کو سجانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کتنے آئے تھے، کون کون آیا تھا، کون بیچ میں اٹھ کے چلا گیا، کون نظر ہی نہیں آیا، یہ سب دیکھنے ہم نہیں آئے ہیں. اگر آ کر بیٹھ گئے ہو تو آپ کی توجہ پوری طرح سے منبر رسول پر ہونی چاہیے، اور منبر رسول سے جو پیغام دیا جائے، اللہ رسول کے فرامین پہنچائے جائے، پوری نظر اس پر ہونی چاہیے. تو اب آپ ڈسٹرب تو نہیں کریں گے نا؟
توجہ سے سنیں گے آپ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی سال ہو گئے سینسیکس ہوئے, جن گڑنا ہوئے, تو ایگزیکٹ نمبر کسی کو نہیں پتا, لیکن ایک موٹی مثال کے طور پر اندازے کے مطابق 140 کروڑ انسانوں میں ہندوستان میں تقریباً 25 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہیں. 25 کروڑ. اب ایک انڈین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں پر سروے کیا گیا. توجہ سے سننا, ہندوستان کے مسلمانوں پر سروے کیا گیا اور رپورٹ تیار کی گئی. تو جانتے رپورٹ کیا آئی؟ اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے انڈین مسلمز پر جو سروے کیا گیا, سروے کی رپورٹ ہمارے اور آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی ہے. سروے کی رپورٹ یہ آئی کہ تقریباً مور دین 60% مسلمان, ہندوستان کے 60% سے زیادہ مسلمان وہ ہیں جنہیں پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے. آپ بتائیے یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سال بھر جلسے ہو رہے ہیں, لوگ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے 20 25 30 کلومیٹر سفر کر کے جا رہے ہیں, کئی راتیں نیند قربان کر دیتے ہیں. ابھی تو سلسلہ چل رہا جلسوں کا, آج یہاں دستار بندی, کل وہاں دستار بندی, پرسوں فلاں صاحب وہاں آنے والے ہیں, پرسوں ان کا بیان ہونے والا ہے. آپ بتائیے کہ پوری رات ہم ٹریول کر رہے ہیں اور ہم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں, ہم مسلسل جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں. اے مسلمانوں, سال بھر جلسے اٹینڈ کرنے کے بعد, علماء کے خطابات کو سننے کے بعد, 11ویں 12ویں کی نظر و نیاز کرنے کے بعد, گلی محلوں کو سجانے کے بعد, جلوس کے نام پر گھنٹوں پیدل چلنے کے بعد, امام حسین کے نام پر نہ جانے خلاف شرع کون سے رسم و رواج ہیں جس کو زندہ کرنے کے بعد, اگر سال بھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد میری قوم کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے, تو بتاؤ قبر میں اپنے ساتھ لے کر کیا جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ماں باپ زندگی بھر کی کمائی داؤں پر لگا دیتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں. دکھاوے کی خاطر اوقات سے بڑھ کر پرسنل لون لینا پڑے, زیور گروی رکھنا پڑے, جو بھی ہو رشتہ داروں سے, دوست احباب سے قرض لو, لاکھوں روپے قرض کے طور پر جمع کر کے ماں باپ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کراتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس کی شادی میں ماں باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے, اپنے بیٹے کے سر سہرا باندھنے سے پہلے, اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے, کیا ماں باپ نے انہیں بٹھا کر کبھی غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے؟ کہ بیٹی تیری شادی کی پہلی رات ہے, صبح اٹھے گی تو تجھ پر غسل فرض ہوگا, غسل کیسے کیا جائے؟ کیا بتائیے ماں باپ نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ابھی شب برات گزرا. شب برات میں مجھے آپ کے یہاں نہیں پتا کہ کیا کیا ہوتا ہے, لیکن ہمارے ممبئی جیسے شہر میں شب برات میں ایک طریقہ عام ہے کہ مسلمان اس رات قبرستان جاتے ہیں اور جا کر اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا, سال بھر کی مصروفیت کے بعد جب شب برات میں قبرستان آتا ہے تو قبرستان میں پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ یار مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, تجھے یاد ہے تو بتا, ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے. پہلے قبرستان میں ایک پیڑ تھا جس سے بآسانی پتہ چل جاتا تھا, قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا تو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ابا کی قبر کون سی ہے. آپ بتائیے اس بیٹے کو سب پتا ہے ابا کا اکاؤنٹ کون سے بینک میں ہے, ابا کا مارکیٹ میں کتنا پیسہ اٹکا ہوا ہے, ابا نے کہاں کھیت خرید رکھا ہے, ابا نے کہاں پراپرٹی خرید رکھی ہے, ابا نے مارکیٹ میں کتنا انویسٹ کر رکھا ہے, فلاں سے ابھی بھی 2 لاکھ آنا باقی ہے, فلاں سے بھی 50,000 آنا باقی ہے. ابا اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ کر گئے, جوان بیٹے کو باپ کے 1 روپے کی خبر ہے, زمین کے 1 انچ ٹکڑے کی خبر ہے, ہر اکاؤنٹ کی, فکس ڈپوزٹ کی, LIC پالیسی کی, سب چیزوں کی خبر ہے. لیکن باپ کے مرنے کے 2-3 سال کے بعد جوان بیٹا باپ کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے. کیا لے کر جاؤ گے اور اپنے پیچھے اولاد کو کیا دے کر جاؤ گے؟ میرے نبی, توجہ ہے نا آپ کی,
جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں. آپ کی توجہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ڈسٹرب کرنے آئے میں ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، اس کی وجہ کہ یہ وقت ضائع ہوتا ہے ان کے چکر میں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف. معراج کی شب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب آسمانوں سے ہوا تو میرے نبی فرماتے ہیں میں نے آسمان پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو بادل کا تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا دیکھا. بزرگ کے سامنے بہت سے لوگ موجود تھے. وہ بزرگ کبھی دائیں جانب دیکھتے، کبھی بائیں جانب دیکھتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بزرگ اپنے دائیں جانب دیکھتے تو چہرہ کھل جاتا، وہ مسکرانے لگتے. لیکن جب بائیں جانب دیکھتے تو چہرہ افسردہ ہو جاتا، آنکھیں بھر آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں یوں دائیں بائیں دیکھتا، مسکراتا، روتا دیکھا تو میں نے سوال کیا جبرائیل یہ کون ہیں؟ ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کون ہیں؟ یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ آدم علیہ السلام کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں موجود ہیں یہ سب ان کی اولادیں ہیں. آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ان کی نیک اولاد ہے، آدم علیہ السلام کے بائیں جانب ان کی بری اور نافرمان اولاد ہے. جب آدم علیہ السلام نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف نافرمانوں کو دیکھتے ہیں، باغیوں کو دیکھتے ہیں، گناہگاروں کو دیکھتے ہیں تو چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں. تو جانتے ہو معراج کے سفر میں اس رات اسی موقع پر رسول اللہ نے کیا دعا کی تھی؟ میرے نبی نے دعا کیا تھا یا اللہ ایسی اولاد نہ دے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد رلایا کرے، ایسی اولاد عطا کر جو ماں باپ کو مرنے کے بعد خوشیاں عطا کرے. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، ماں باپ کو رلانے والے یا ماں باپ کو خوشیاں دینے والے. رات کے اندھیرے میں جوان بیٹا اگر موبائل پر بیٹھا جنگلی رمی کھیل رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، یوٹیوب پر ہیروئنوں کی گندی گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے، لوگوں کی ریل، انسٹاگرام، سٹوری، ٹک ٹاک اسی میں لگا ہوا ہے. رات کے 2:30-3 بجے ماں کی آنکھ کھلی، 62 سال کی بوڑھی ماں آواز دے کر کہتی بیٹا گلا سوکھ رہا ہے تھوڑا سا پانی پلا دے. تو بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ امی رکو 5 منٹ میں آتا ہوں. بتائیے ہے کہ نہیں؟ فوراً حاضر نہیں ہوتا، ماں کو ڈیٹ دیتا ہے ابھی میری ڈیٹ خالی نہیں ہے، 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، ویٹنگ میں رہو. ماں پھر 10 منٹ انتظار کرتی ہے اور پھر کہتی بیٹا پانی نہیں دیا تو نے؟ کہتا امی بس 2 منٹ میں لے کر آیا. لگا ہوا ہے پب جی کھیلنے میں، لگا ہوا ہے لوڈو کھیلنے میں، لگا ہوا ہے ہیروئنوں کی ننگی تصویریں دیکھنے میں. بوڑھی ماں بستر پر پڑی پانی مانگتی ہے، جوان بیٹا بھاگ کر پانی نہیں پلاتا. میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا نماز عشاء کی امامت کے لیے میرے آقا مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے، آپ نے پلٹ کر دیکھا جہاں جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں وہاں تک غلاموں نے صفے لگا لیا تھا. دائیں بائیں جہاں دیکھتے لوگ موجود تھے صفوں میں. اپنے پیچھے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں کو اچانک کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد ذرا یہاں تو آنا. میرے نبی فرماتے میری ماں کوئی کام یاد آ جاتا اور مجھے آواز دے کر کہتی تو میں مصلی سے اتر کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. یہ عاشق رسول ہے. یہ عاشق رسول رات بھر بوڑھا باپ بستر پر کروٹ بدلے اور جوان بیٹا موبائل میں لگا رہے اور کبھی اٹھ کر اپنے باپ سے پوچھے بھی نہیں کہ ابا 3:30 بج گئے اب تک آپ سوئے نہیں.
باپ کہے گا بیٹا آج پیر پتہ نہیں کیوں بہت درد ہو رہا ہے، بیٹا آج پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، آج مجھے الجھن بہت ہو رہی ہے، آج شام سے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر اس کی طبیعت پوچھنے والا؟ کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر دینے والا؟ ہے کوئی جو اپنی ماں کے پیر رات کے اندھیرے میں دباتا ہو؟ ہے کوئی جو اپنے باپ کے سرہانے رات کے اندھیرے میں جا کر کھڑا ہوتا ہو؟ اے سنیوں یہ کیسا عشق ہے؟ ارے تم تو صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے ہو، حقیقت میں عاشق کون ہوتا ہے؟ جانتے ایک صوفیہ فرماتے ہیں اگر رات کے اندھیرے میں تم اپنی والدہ کو دیکھو کہ سو رہی ہیں، اپنے بوڑھے باپ کو دیکھو کہ سو رہا ہے، اگر اپنے ماں باپ کو بستر پر رات کے اندھیرے میں تم سوتا ہوا دیکھو، صوفیہ فرماتے ہیں اگر جوان بیٹا اپنی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے، اپنے باپ کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے، ماں گہری نیند میں ہے، باپ گہری نیند میں ہے، بیٹا اپنی زبان کو نکالے اور اپنی ماں کے تلوے سے لگا دے، اب بیٹا اپنی زبان کو نکالے اپنے باپ کے تلوے کو لگا دے، تو جانتے ہو صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے ماں باپ کے تلووں کو چومتا ہوگا، اللہ اسے بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اپنی اولاد کو چومنے کے لیے تیار ہو، اپنی بیوی کو ہمہ وقت چومنے کے لیے تیار ہو، اپنے پیر کے ہاتھ نہیں پاؤں تک چومنے کو تیار ہو، لیکن اپنی بوڑھی ماں کو کبھی محبت سے مسکرا کر سلام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ خواجہ اویس قرنی کا نام سنا ہوگا، خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے زمانے میں تھے، اگر قرن سے نکل کر مدینہ منورہ جاتے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے میرے نبی کے چہرے ودوہا کی زیارت کر لیتے تو قیامت تک انہیں تابعی نہیں بلکہ صحابی رسول کہا جاتا۔ ماں بوڑھی تھی، ماں نابینا تھی، ماں معذور تھی، محبت تھی تو حضور کی بارگاہ میں آنا تو چاہیے۔ حضور کا زمانہ ملا پھر بھی حضور کی خدمت میں نہیں آیا اور بہت بڑا عاشق بنتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیردوانوں، اویس قرنی نے بوڑھی ماں کو یوں ہی نہیں چھوڑا، ماں کی خدمت میں غلامی میں لگے رہے، اور اویس نے ماں کی خدمت کر کے رسول اللہ کی زیارت سے محروم ہو کر بتا دیا کہ ماں کی خدمت کر کے میں نبی کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں، اپنے نبی کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اور میرے نبی نے اویس قرنی کے اس عمل کو کتنا پسند کیا، کتنا پسند کیا۔ میرے آقا نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو بلایا، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، اپنا پیرہن مبارک جبہ مبارک دیا اور کہا قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے، لے جاؤ میری طرف سے یہ تحفہ اویس کو دے دینا۔ پتہ چلا جو ماں کی خدمت کرتے ہیں انہیں رسول اللہ یاد بھی کرتے ہیں، انہیں رسول اللہ تحفہ بھی بھیجتے ہیں۔ اویس قرنی کو کہا لے جاؤ میرا پیرہن دے دو، اور میرے نبی نے فرمایا اویس سے کہنا میرا یہ جبہ پہن کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ پتہ چلا جو لوگ ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں تاثیر پیدا فرماتا ہے، ورنہ ہمارے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ ارے جس کے لیے رسول اللہ دعا کریں پھر کسی اور کی دعا کی اسے ضرورت ہے؟ میرے نبی نے کہا اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ اے مسلمانوں، میرے نبی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ تم اگر ماں سے محبت کرتے ہو، ماں کی غلامی کرتے ہو، ماں کی خدمت کرتے ہو تو تمہارے اس عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے اس عمل کو رسول اللہ پسند فرماتے۔ سبحان اللہ۔ رات کے اندھیرے میں ماں نے پانی مانگا، ایک بار دو بار مانگا، نہیں گیا، 2 منٹ میں آیا، 1 منٹ میں آیا، لگا رہا موبائل میں، آخرکار بوڑھی ماں خود اٹھی بستر سے، رات کا اندھیرا تھا، چلی پانی لینے کے لیے اندازے میں، ایک تو ویسے ہی بوڑھی، نگاہ کمزور، اس کے بعد کمرے میں اندھیرا، اٹھی دھیرے دھیرے چلی، اچانک کوئی ٹھوکر لگی، منہ کے بل گر گئی
اور صبح ہوتے ہوتے پتا چلا کہ اماں کا تو انتقال ہو گیا. اب جب اس بوڑھی ماں کا جنازہ نکلے گا تو وہی بیٹا جو ظالم رات کو ایک گھونٹ پانی پلانے کو تیار نہیں تھا اب ماں کی محبت میں دہاڑے مار مار کے روئے گا. کبھی یہاں گرے گا کبھی وہاں گرے گا. 2 آدمی یہاں سے پکڑیں گے 2 آدمی یہاں سے پکڑیں گے. دنیا سمجھے گی ماں سے کتنا پیار کرتا تھا. ماں کا انتقال ہو گیا. ماں کی جدائی میں کتنا روتا ہے. میں کہتا ہوں ظالم صبح کے وقت ڈرامے بازی کر کے دنیا والوں کو تو متاثر کر سکتا ہے لیکن مولا تو رات کے اندھیرے میں تجھے دیکھ رہا تھا. ارے جس کے جنازے میں تو لوگوں سے سنبھالا نہیں جاتا رات کو تو نے کاش اگر ماں کو پانی پلا دیا ہوتا تو نہ ٹھوکر لگتی نہ تیری ماں مرتی بلکہ کل بھی جیسے زندہ تھی آج بھی ویسے زندہ ہوتی. آپ بتائیے اپنی اولاد کو ہم دے کیا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو دنیا دینے کے لیے بڑی محنت کی. کانوینٹ اسکول میں انگلش میڈیم اسکول میں پبلک اسکول میں اسٹیٹ بورڈ نہیں چاہیے سی بی ایس ای بورڈ والا اسکول چاہیے. سی بی ایس ای نہیں چاہیے انٹرنیشنل بورڈ والا اسکول چاہیے. اپنی اولاد کو دنیا دینے کے لیے جتنا مال خرچ کرتے ہو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے کے لیے اس کا 10% بھی خرچ کرتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں آپ کو ایک سوچ دیتا ہوں میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں. آپ کے علاقے میں اگر سنی مدارس چل رہے ہیں اگر آپ کے علاقے میں کوئی مکتب چل رہا ہے آپ کے علاقے میں کوئی جامعہ چل رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے آپ کے 2 بیٹے 3 بیٹے 4 بیٹے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے رہے ہو. ایک کہتے بنگلور میں پڑھ رہا ہے ایک دلی میں یا کوٹا میں نیٹ کی تیاری کر رہا ہے ایک فلاں جگہ جانے والا ہے انجینئرنگ کے لیے بس ایڈمیشن ہونے والا ہے. اپنے 3-4 بیٹوں کو آپ ایم بی اے کرواؤ سی اے بناؤ انجینئرنگ کرواؤ ڈاکٹری کرواؤ لائر بناؤ اپنی اولاد کو جو کچھ دینا چاہتے ہو دو. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے گاؤں کے مدرسے میں بھی جاؤ اور جا کر گاؤں کے مدرسے میں اگر کوئی بچہ پڑھتا ہو یتیم ہو اگر کوئی غریب کا بیٹا پڑھتا ہو اگر کسی بیوہ کا بیٹا پڑھتا ہو تو جاؤ جا کر مدرسے والوں سے کہو ایک بچے پر ماہانہ خرچ کتنا ہے اس کی تعلیم پر کتنا خرچ ہوتا ہے اس کے کھانے پینے پر کتنا خرچ ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ دیکھ لیں عظمت قرآن و اگر آپ سنت کو بیان کانفرنس سننے پر ثواب نہیں ملے فیضان گا غوث اعظم دائیں بائیں جناب دیکھنے قاری سے ثواب محمد ملے گا علی تو دیکھ فیضی. لیں آپ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میں ہر رات بیان کرتا ہوں تو بیان کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اگر میں بیان کرتا ہوں تو اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے کرتا ہوں اور آپ ہی نہ سنیں تو میں کیا کروں آپ بتائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ان کو اور وہ اتنی دور سے سفر کر کے یہاں کیوں آئے ہیں آپ ہی کے لیے آئے ہیں نا. تو جب میں ہوں مائک پر تو میری طرف توجہ ہو جب وہ آئیں گے تو مجھے بالکل مت دیکھنا پوری توجہ ان کی طرف رکھنا. لیکن ابھی آپ میری موجودگی میں ان کو دیکھیں گے تو آپ میرا حق مار رہے ہیں. آپ کی توجہ میری طرف ہو میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ ان کو سنیے گا مجھے بالکل مت دیکھیے گا. سید صاحب آ جائے تو پھر ہم میں سے کسی کو مت دیکھیے گا سید صاحب کو دیکھیے گا. لیکن ابھی اٹھ کر پیچھے دیکھ رہے آئے کہ نہیں آئے آئے کہ نہیں آئے تو یہ مناسب ہے بتائیے. میں نے مثال دی آپ کو سمجھایا پھر بھی آپ نہیں سمجھتے اور یہ سارے ایسے نہیں ہوتے اکا دکا ایسے ہوتے ہیں جو ڈسٹرب کرتے. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں عرض کر رہا تھا دیکھیں باتیں پھر رہ جاتی ہیں جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے معاملہ. جو بتایا تھا میں نے بات سمجھ میں آئی آپ کے 2 3 4 بیٹے ہوں اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں دے. اسلام نے منع نہیں کہ انگریزی بولنا سکھاؤ کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ ڈاکٹر انجینئر بناؤ اتنی تعلیم دو کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. اتنی تعلیم دو کہ ترقی یافتہ دور میں لوگوں سے کندھا ملا کر چل سکے. اتنی تعلیم دو کہ پڑھے لکھوں میں بیٹھنے کا شعور اور تمیز آ جائے. اتنی تعلیم دو کہ اے آئی کیا ہے اس کو پتہ چل جائے. آخر یہ ساری چیزیں جو دنیا ترقی کر رہی ہے وہ ساری چیزیں سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے یہ سب اسے پتہ چل جائے مائکروسافٹ کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں آپ اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو
لیکن میری گزارش یہ ہے آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقے میں اگر کوئی سنیوں کا مدرسہ چلتا ہے اگر کوئی جامعہ چلتا ہے آپ مدرسے میں جاؤ مدرسے کے ذمہ داران سے پوچھو ایک بچہ جو کسی غریب کا یہاں پڑھتا ہو کوئی یتیم بچہ یہاں پڑھتا ہو کسی بیوہ اور مزدور کا بیٹا جو یہاں پڑھتا ہو اس ایک بچے پر کتنا ماہانہ خرچ ہوتا ہے اس کی پڑھائی کا پیسہ کتنا ہے اس کے کھانے پینے کا خرچہ کتنا ہے میں کہتا ہوں اس غریب کے ایک بچے کو اسپانسر کرو اس کو اسکالرشپ دو اگر اس بچے پر ماہانہ خرچ 2500 ہے 2800 ہیں 3200 ہیں 3500 ہیں اس ایک بچے کی ذمہ داری لے لو کہو جب تک یہ بچہ حافظ قرآن نہیں بنتا ہر مہینے کی فیس اس کی میں بھروں گا ہر 3 مہینے میں آن لائن ٹرانسفر کر دوں گا آپ کو چیک بنا کر دے دوں گا میں کہتا ہوں سنیوں اگر آپ کی حلال کمائی کے مال سے ایک غریب کا بچہ ایک بیوہ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کل قیامت میں آپ کے اپنے 4 بیٹے آپ کے لیے نجات کا سبب نہیں بنیں گے آپ کے پیسے سے پلا بڑا غریب کا بیٹا جو حافظ قرآن بنے گا وہ غریب کا بیٹا قیامت میں آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن و سنت کانفرنس شادیوں میں خرچ کرو گے ہوٹلوں میں خرچ کرو گے شاپنگ مال میں خرچ کرو گے دکھاوے ریاکاری پر خرچ کرو گے لیکن اپنی حلال کمائی کے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کو تیار نہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں آپ کی جیب میں مال ہے آپ کیپیبل ہیں اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ اللہ کے نام پر اگر مانگا جائے تو آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو بخل نہ کیا کریں بلکہ رب کے نام پر جب مانگا جائے دینے کی کوشش کیا کرے یاد رکھنا جب ماں کی کوکھ سے دنیا میں آئے تھے اتنے محتاج اور اتنے مجبور تھے کہ سطر چھپانے کو کپڑا بھی لے کر نہیں آئے تھے ہم ننگے پیدا ہوئے تھے آپ بتائیے دنیا میں آئے تو اتنے محتاج و مجبور تھے آج میرے رب نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے اللہ نے نام بھی دیا پہچان بھی دی اللہ نے ہمیں لباس بھی دیا اللہ نے ہمیں مکان بھی دیا اللہ نے ہمیں کام و کاروبار بھی دیا اللہ نے ہمارے سر پر چھت بھی رکھا اللہ نے ہمیں آج کتنا کچھ عطا کیا ارے جب زمین پر آئے تو ننگے آئے تھے میرے کریم نے اتنا کچھ عطا کر دیا اب اس کے نام پر اگر دینا شروع کرو گے تو میرا مولا کتنا دے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے قارون کے پاس سب کچھ تھا اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار نہ ہوا اسے اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا عثمان غنی کے پاس بھی مال تھا اللہ کے نام پر لٹاتے تھے گھر میں جلنے والے دیے کی لو کو دھیما کرتے لو دھیمی پتلی ہوگی تو تیل کم جلے گا تو بچا تیل اگلے دن کام آئے گا اگر ان کے بچے دودھ اور شہد ملا کر پیتے تو تنبیہ کرتے تھے کہ دودھ الگ سے پی لیتے آج شہد الگ سے پی لیتے کل ایک ہی ساتھ دونوں چیزیں ملا کر کیوں پی لی اگر نمک کھانے میں زیادہ ہو جائے زیادہ سے مراد ذائقہ خراب نہیں ہوا نمک زیادہ تھا تو تنبیہ کی کہ نمک بچا لیتے تو اگلے کھانے میں پھر کام آ جاتا اپنی ذات پر خرچ کرنے کی باری آتی تو دیے کے تیل کا بھی حساب لیتے گھر میں بچوں کے دودھ اور شہد کا بھی حساب لیتے گھر میں ڈالے جانے والے نمک کا بھی حساب لیتے اور رسول اللہ کے نام پر کوئی مانگتا اللہ کے نام پر کوئی مانگتا تو گھر کے پیچھے لے جاتے وہاں لے جا کر دیکھتے وہاں سامان سے بھرا تجارتی قافلہ اونٹ کھڑے ہوتے تھے آپ فرماتے یہ سارے اونٹ مال و اسباب کے ساتھ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اپنی ذات پر ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں اور رب رسول کے نام پر آنکھ بند کر کے سب لٹا دیں عثمان غنی کو کیا ملا آج بھی سعودی عرب کے بینک میں عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے بے شک آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر سیدنا عثمان غنی کا باغ موجود ہے اور جو اس سے سالانہ پیسہ جمع ہوتا ہے ارے وہ مسجد نبوی شریف جہاں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں اس مسجد کی آج بھی مینٹیننس کا پورا خرچہ عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے لگایا جاتا ہے میرے نبی نماز پڑھ کر نکلے ٹہلتے ٹہلتے وہاں پہنچ گئے جہاں جنت البقیع موجود ہے جو لوگ گئے ہیں مکہ مدینے وہ جانتے جنت البقیع میرے آقا پلٹ کر آئے آ کر عثمان غنی سے کہتے عثمان وہ زمین تم نے دیکھی ابھی میں ٹہلتے ٹہلتے وہاں گیا تو وہ زمین مجھے بہت اچھی لگی جاؤ جا کر ایک بار تم بھی دیکھ لو عثمان غنی گئے
آپ نے اس زمین کے مالک کو بلایا, آپ نے اس کے ہاتھوں سودا طے کیا, وہ زمین اللہ رسول کے نام پر لکھا لی. لکھانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں, آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے وہ زمین بھی دیکھ لی اور اس زمین کا سودا بھی میں نے آپ کے نام پر کر لیا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, میرے نبی نے کہا عثمان میں نے دیکھنے بھیجا تھا, تم تو سودا ہی کر کے آ گئے. تو جانتے عثمان غنی نے کیا کہا؟ عثمان غنی نے کہا آقا جو زمین آپ کو پسند آ گئی ہو اس کا مالک کوئی اور ہو, یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا, اس لیے جو زمین آپ کو اچھی لگی وہ زمین میں نے آپ کی خاطر خرید لیا. واہ 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 واہ, یہ حوصلے ہیں ہماری قوم میں, یہ جذبہ ہے ہماری قوم میں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اپنی ذات پر جتنا خرچ کرو گے اللہ قیامت میں ایک ایک روپے کا حساب لے گا. صرف مال کا نہیں, آپ کی سانسوں کا, آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا, آپ کے استعمال کیے پانی کا اللہ حساب لے گا. لیکن مسجد کے نام پر دے دو گے, مدرسے کے نام پر دے دو گے, دینی کاموں کے نام پر دے دو گے, کسی غریب کی, بیوہ کی, یتیم کی مدد کے لیے دے دو گے, کسی کمزور اور بیمار کی مدد کے لیے دے دو گے, کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر دے دو گے, کسی یتیم بچے کی فیس بھرنے کے لیے دے دو گے, اپنے چاچا ماموں کے علاج میں خرچ کر دو گے. اگر یہ پیسے تم اس راہ میں خرچ کرو گے, جتنا بھی خرچ کر لو اللہ قیامت میں تم سے کوئی حساب نہیں لے گا. فیصلہ تمہارا ہے. حساب دینا چاہتے ہو تو لٹاؤ اپنی ذات پر. یہ شادیوں میں جو رسم و رواج ہیں, ڈول گاجے باجے ہیں, ڈی جے سسٹم ہے, پٹاخے بازی ہے, جوتا چرائی ہے, ہلدی مہندی ہے, یہ رجگے ہیں, یہ ڈھول اور طبلے کی تھاپ ہے, یہ مسلمانوں کی تھرکنے والی بیٹیاں ہیں. آپ ذرا سوچو کہ رسم و رواج کے نام پر جو لاکھوں روپے لٹا رہے ہو شادیوں میں, کل قیامت میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور اے مسلمانوں, اپنے محلے کی مسجد میں آپ نے اٹھا کر 5 لاکھ دے دیا تو جانتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ نہ اس 5 لاکھ کا حساب لے گا, نہ آپ کو جواب دینا ہوگا, بلکہ رب نے یہاں تک فرما دیا تو نے 5 لاکھ دیا ہے, 1 دیتا میں تجھے 10 گنا عطا کرتا, تو نے 5 دے دیا, حساب لگا کہ مولا تجھے کتنا عطا فرمائے گا. اب اپنی بات سمیٹتا ہوں, اجازت ہے آپ کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, بادشاہ ہارون رشید کی بیوی جن کا تاریخ میں نام زبیدہ آتا ہے, یہ دونوں تاریخ میں بہت مشہور. آپ جانتے ہارون رشید کی بادشاہت کا عالم کیا تھا؟ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سورج جہاں سے نکلتا تھا اور جہاں ڈوبتا تھا, یعنی مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں نظر پڑتی تھی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی. مشرق سے مغرب تک جہاں تک نظر پڑتی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی. اور ہارون رشید کی بیوی, بات آئی تو میں اپنی بہنوں کو بتاتا چلوں, ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کتنی نیک عورت تھی. بادشاہ کی بیوی ہو کر